ट्रांसजेंडर एक्ट है, एक मजहबी जमात बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो एक्ट कल को होता है या जो भी उसकी रिपरकशंस हैं, ज़रा पहले तो ये पता है वो ट्रांसजेंडर एक्ट पे क्यों मजहबी जमातें खामोश हैं और क्यों वो ट्रांसजेंडर एक्ट भी क्या है, ये भी ज़रा भाई बुनियादी तौर पे जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ना, वो तो मैं समझता हूँ कि 75 साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खिलवाड़ मजहबी जमातों के साथ और पाकिस्तान की अवाम के साथ हो चुका। और इसके अंदर भी दुख और अफसोस की बात है कि पेश करने वाला नवीद कमर, स्पोक्स पर्सन शीरी मज़ारी, मंजूर करने वाले यास सादक, तीनों सेकुलर पार्टी ने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के ये एक्ट पास किया। अब वो कहते हैं कि हमारे साथ भी हाथ हो गया। ट्रांसजेंडर जो लफ्ज़ था, लफ्ज़ ट्रांसजेंडर, इसकी अगर ट्रांसलेशन मुखन्नस की जाए, ख्वाजा सिरा की जाए, जिसको हम कहते हैं खुसरा, तो ये बुनियादी तौर पे एड्रेस इस तरह किया गया, पाकिस्तान को ऐसे समझाया गया कि ये सिर्फ उन 3 किस्मों को डील करेगा, मुखन्नस को, ख्वाजा सुरा को, या ऐसे लोगों को डील करेगा जो फिजिकली इबनॉर्मल है या फिजिकली वो नॉर्मल नहीं है। मैं समझ गया। लेकिन हकीकत में ट्रांसजेंडर की ट्रांसलेशन ये नहीं थी। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि जो बंदा चाहे पूरा मर्द हो चाहे पूरी औरत हो, एक मर्द है, मुकम्मल मर्द है, फिजिकली भी मर्द है और वो उसके बच्चे भी हैं, वो नादरा के दफ्तर जाए और जाके कि मैं औरत फील कर रहा हूँ, तो वो अपनी जिन्स बदलवा सकता है। इस एक्ट के अंदर सबसे बड़ी हामी जो धोखा दिया गया वो ये था कि ये एक्ट बन रहा है ख्वाजा सिराओं की विरासत के लिए, मुखन्नसों की विरासत के लिए। आप बात समझिए क्या मतलब कि एक मुखन्नस है, उसको बेटे का हिस्सा मिलना कि बेटी का हिस्सा मिलना, ये कैसे डिसाइड होगा? शो ये किया गया कि जो मर्द की तरफ माइल है उसको मर्द लिख दिया जाए तो उसको विरासत में मर्द का हिस्सा मिल जाएगा। जो औरत की तरफ जिस्मानी उसकी सारी साख्त वगैरह उसको औरत लिख दिया जाए तो उसको औरत का हिस्सा मिल जाएगा। कहानी ये बनाएगी। लेकिन हकीकत में इन 4 सालों में हुआ क्या? आप नादरा का पूरा रिकॉर्ड उठाएं और अब्दुल मान साहब एडवोकेट जो इस आप पटिशन लेके वफाकी शरई अदालत में गए हैं, आप हैरान रह जाएंगे। वफाकी शरई अदालत का कोरम नहीं पूरा करने दिया जा रहा कि कहीं पटिशन इस एक्ट को मुस्तरद ना कर दे। इतने जालिम है ये सेकुलर लोग, सेकुलर पार्टियां सब शामिल हैं। मैं और आप इस जुर्म में शामिल नहीं, हमने इनको वोट दिया। नादरा की क्या रिपोर्ट आई है कि जो असल मर्द थे ना, असल, उन्होंने जाके अपने आप को औरत लिखवा लिया। जो असल औरतें थी उन्होंने अपने आप को जाके मर्द लिखवा दिया। अब ये मुझे बताएं, अमले कौमे लूत, ये वो एक्ट है जो मैं कहता हूं अभी बैरूनी कई दुनिया में, वेस्टर्न कई मगरबी मुमालिक में ये कबूल नहीं हो सका, तो पाकिस्तान में तो नाफज हो गया। और एक जमात को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि सेनेटर मुश्ताक साहब ने अब आवाज़ लगाई कि इसको अमेंड किया जाए। मैं कहता हूं, मैं सेनेटर साहब से एक और गुजारिश करता हूं कि अमेंड करने की बजाय इसको मुस्तरद करके, हाँ हमें कोई इख्तलाफ नहीं, लोग समझते हैं कि जो मौलवी को इख्तलाफ है या मौलवी को पता नहीं है। ट्रांसजेंडर की अगर ट्रांसलेशन सिर्फ इन 3 के साथ कर दी जाए, ट्रांसजेंडर का लफ्ज़ काटा जाए, सिर्फ फिजिकली एबनॉर्मल एक्ट लिख दिया जाए या इंटरसेक्स एक्ट लिख दिया जाए, उसके आगे ट्रांसलेशन हो जाए, तो हमें कोई इतराज़ नहीं कि कोई मुहन्नस है, ठीक है, और वो जाके अपना इंदराज विरासत के लिए मर्द कराना चाहता करा ले। और अगर और दूसरी इसके अंदर बड़ी अहम बात है वो ये है कि इसके अंदर तशखीस ज़ाती है, यानी मेडिकल बोर्ड भी नहीं है। एक्ट के अंदर ये लिखा है कि कोई बंदा, कोई असल में ये एनी और ओनली का फर्क है। एनी पर्सन, जब आप एक्ट में ये लिखते हैं ना एनी पर्सन, कोई भी, तो उसके अंदर ये नहीं हो सकता कि आम मर्द नहीं है तो आम औरत नहीं है। इन्होंने जानबूझ के ये किया। एनी पर्सन से मुराद कोई भी मर्द, कोई भी औरत जाए नादरा को कि मैं आज से औरत फील कर रहा हूँ, तो उसका मेडिकल बोर्ड भी नहीं बैठेगा और वो औरत लिख के आ जाएगा। अब मुझे बताएं, एक औरत लिखी गई है, वो किसी मर्द से शादी कर सकती है कि नहीं? पाकिस्तान के लॉ में कर सकती है ना। यानी हकीकत में 2 मर्द आपस में शादी कर सकते हैं, हकीकत में 2 औरतें आपस में शादी कर सकती हैं। ये अमले कौमे लूत ऐसा अमला कि अल्लाह ताला ने पूरी बस्ती उल्टा दी थी, पूरी की पूरी बस्ती को उल्टा दिया। और हज़रत अबू बकर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया था, खलीफा राशिद है, जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा मैं एक ऐसी कौम पे पहुंचा हूँ जो ऐसी बुराई करती है, आपस में हम जिन्स परस्त हैं, तो हज़रत अबू बकर ने लेटर लिखा था कि उस बस्ती को उन बंदों समेत आग लगा दो। और सहाबा का आपस में आग के अज़ाब के बारे में इख्तलाफ था कि आग का अज़ाब मखलूक को नहीं देना चाहिए, अल्लाह की शान है। लेकिन इस अमल के ऊपर हज़रत अली ने कहा मैं हज़रत अबू बकर की सुन्नत को जिंदा करता हूँ, हम जिन्स परस्त को आग लगा दी जाए। तो हमारे मुआशरे के अंदर आप ये बात बताएं, मैं तो ये कहता हूँ, मैं पहले कहता हूँ, मस्जिद का कोई मौलवी हो इस अमल में मुलव्वस हो, या डिफेंस का कोई अंकल या आंटी इस अमल में मुलव्वस हो, उसकी शरई सज़ा है मीनार पाकिस्तान में सूली पे लटका दिया जाए। आप इस मुल्क के अंदर ये एक्ट पास करना चाहते हैं, आपने जो इब्तिदा की है कि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, जब हम इस तरह के एक्ट इस्लामी हमने ये रियासत क्यों हासिल किया? आपने कहा
نمازیں ہم وہاں پہ بھی پڑھتے تھے, زکوٰۃ ہم وہاں پہ بھی دیتے تھے, عمرے حج تو کرتے تھے. اللہ کی ریاست لی کیوں؟ فائدہ کیا ہوا؟ تاکہ اسلامی قوانین کے تحت ہم زندگی گزار سکیں. تو یہ قوانین کے تحت ہم نے زندگی گزارنی تھی, تو ان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سر یہ آپ لوگوں پہ تنقید کی جاتی ہے کہ اس وقت جو ہمارے علماء ہیں وہ سود کے خلاف تو بات کرتے ہیں, کیپٹلزم سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں, سوشلسٹ کے خلاف رہے, کمیونزم کے خلاف رہے, یعنی آپ مختلف جو لیکن متبادل نہیں دیتے. متبادل نہیں دیتے. اس کا متبادل کیا؟ سود کا متبادل اس کا متبادل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہم متبادل دینا. کوئی ایکچولی بندہ ایسا آئے جو متبادل چاہتا ہے, اسی کو دیا جائے گا. سود کا متبادل ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سود کی اسلامی معیشت میں گنجائش ہی نہیں ہے. جس معیشت میں اب میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے, جو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو چوب جائے. جس معیشت میں ٹیکس کی اجازت نہ ہو اس میں سود کی ہو سکتی ہے؟ اسلامی معیشت میں ٹیکس کی اجازت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صاحب مقص آدمی یا صحیح حدیث ہے اس کو کل قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے اسلامی معیشت کچھ اور بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اب وہ بھی سن لیں ایک ابتدائی خدوحال. اسلامی معیشت بنیادی طور پہ سبسڈائز نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اسلامی معیشت کا بنیادی نظام ہے سبسڈی کر دو, زکوٰۃ سسٹم ہے. سبسڈی اور زکوٰۃ سسٹم صرف مستحق افراد کے لیے, آپ کے اور میرے لیے سبسڈائز سسٹم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ پانی دے, ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ بجلی دے, ہمیں حکومت کاسٹ ٹو کاسٹ سوئی گیس دے. پھر اسلامی ریاست کا ایک فلسفہ یہ ہے, یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اپنے عوام سے پیسہ نہیں نہ کماتے, اسلامی ریاست عوام سے پیسہ نہیں کماتی, عوام جو پیداوار کرتی ہے اس سے پیسہ کماتی ہے. زکوٰۃ عشر نہیں اس ہاں زکوٰۃ عشر ایک پیداوار ہے, لیکن عوام, مثال دے رہا ہوں صنعتی طور کے اوپر, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر پاکستان میں جتنے کی بجلی کاسٹ کرتی ہے ہمیں مل جائے, پیٹرول کاسٹ کرتا ہے مل جائے, گیس کاسٹ کرتی ہے مل جائے, پانی, تو کیا پاکستان کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی؟ پاکستانی کیا چیزیں پیدا نہیں کر سکتے؟ کوئی چائنا کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے؟ چائنا نے یہ ماڈل اسلامی معیشت کا صرف ایک ماڈل چنا ہے کہ عوام سے کمانا نہیں, تو عوام نے کما کے دے دیا. ایٹ لاسٹ وہ جو جتنا ان کا مال باہر جا رہا ہے وہ حکومت ہی کے کھاتے میں فنڈز کے ذریعے واپس آتا ہے. تو یہ سبسڈائز دور ہے, یہ عوام کو پڑھتے کے اوپر, اس کو کہتے ہیں پڑھتے کے اوپر دینا. اگر اسلامی معیشت میں کمائی عوام سے نہیں ہے, میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں, اور نہ عوام سے, عوام کی پروڈکشن سے ہے, عوام کی پروڈکشن سے, عوام کی پروڈکشن ہے. عوام, ہر بندہ ریاست کا کارکن ہوتا ہے. اسلامی معیشت میں اشتراکیت کی تھوڑی ہی باتیں اس سے میچ کرتی تھی, تو اسی وجہ سے علماء آپ کو پتا ہے اشتراکیت کی طرف مائل ہوئے. اسلام میں ہر ریاست کا فرد بنیادی طور پہ ریاست کا کارکن ہوتا ہے, معاشی طور پہ بھی. اس نے جو پیدا کرنا ہے ریاست نے اس کو فیسیلٹی دی ہے, تو وہ پیداوار کس نے بیچنی ہے؟ بالآخر وہ ریاست کے ہاتھ سے ہی بکنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اس وقت جو حالات ہیں مہنگائی کے, پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ہے, کوئی کسی کو غدار کر رہا ہے, کوئی کسی کو چور کر رہا ہے, ہم اس کی فیور میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سماجی طور پہ ہم ٹک ٹاکر بن گئے ہیں, بالکل درست. ٹھیک ہے, ہماری جو اخلاقیت ہے اس کا بھی جنازہ نکل چکا ہوا ہے. اب وہ خاندان جن کی آج بھی اپنی جڑیں اسلام سے جڑی ہیں, میں ان کے متعلق ایک فتویٰ لینا چاہ رہا ہوں. وہ اس وقت اس حد تک بے بس ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی بیسک نیڈز پوری نہیں کر پاتے. ایسی فیملیز مجبوراً جب اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں کہ آپ جابس کریں, اپنی زوجاؤں کو بھیجتے ہیں آپ جابس کریں, اور ان کو جب وہاں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ فیملیاں کہاں جائیں؟ بلال بھائی یہ بڑے افسوس کی بات ہے, اور یہ اسلامی نظام معیشت کے اندر یہ آپ نے جو بات کی ہے, پورے کا پورا اگر نظام ہو تو اس طرح کی نوبت نہ آئے. لیکن اب آپ نے چونکہ فتوے کے طور پہ بات کی ہے, تو اسلامی ریاست کے اندر عورت کو وہ کام کرنے کی اجازت ہے کہ جس سے عورت کا پردہ محفوظ ہو. مثلا ایک عورت ڈاکٹر بنے گی, وہ بلکہ فرض ہے, بعد فقہا نے لکھا, کیونکہ وہ اگر ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان بیٹی کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا. ایگزیکٹلی. اگر وہ ٹیچر نہیں بنے گی مسلمان بچیوں کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا. تو یہ جو شعبے ہیں یہ تو یعنی یہ تو ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس کو ہر مسلمان عالم بھی مانتا, غیر عالم بھی مانتا ہے کہ عورت ان پیشوں میں جائے گی, بلکہ ضرور سکل حاصل کرے گی تاکہ دیگر عورتیں ان کے پردے محفوظ رہیں. لیکن کچھ پیشے ایسے ہیں جن میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے, ایسے بھی ہیں. لیکن ہم اگر یہ سمجھیں کہ وہ مجبوری کے تحت یا بے روزگاری کے تحت وہ ان پیشوں میں چلے جاتے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے اگر وہ یہ پیشے چھوڑیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سبسٹیٹیوٹ ضرور دے گا. اور لاسٹ کویشچن, اس وقت آپ عالم دین ہیں, آپ ہر رنگ کے بندے سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ کلاسز آف سوسائٹی آپ کے پاس آتی ہیں, 50,000 60,000 70,000, میں ایون کہ کہتا ہوں 1 لاکھ میں کیا ایک رسپیکٹیبل, لفظ ہے رسپیکٹیبل لیونگ سٹینڈرڈ, ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, اس طرح کے جو سفید پوش لوگ ہیں جنہوں نے بچے بھی پڑھانے ہیں, علاج بھی کروانا ہے,
جن کے زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں, پیٹرول بھی ڈلوانا ہے, بجلی کے بل بھی دینے ہیں, کیا 1 لاکھ میں گزارا ہو؟ بالکل نہیں ہو سکتا. ایک عزت اور احترام کے ساتھ 1 لاکھ روپے میں جو بھی بندہ آج گزارا کرے گا, مہنگائی کی جو شرح ہے, میں تو یہ کہتا ہوں آپ نے تو 1 لاکھ بات کی ہے, بیچارے 25-25 30-30 ہزار والے تو رو رہے ہیں, تو 1 لاکھ والوں کا بھی یہی حال. اور اگر وہ مجبوری میں کوئی ناجائز کام کرے, اس کا ذمہ دار حکمران ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ تو ریاست ذمہ دار ہوتی ہے, فیسیلیٹیٹ اور اکاموڈیٹ ریاست نہیں عوام کو کرنا ہوتا ہے. یہ بات تو آپ نے فیکٹ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ حضرت عمر کا قول معروف ہے کہ اگر فرات کنارے ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر جائے گا تو عمر ذمہ دار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کتا مرنے کا ذمہ دار ہے, بنیادی طور پہ یہ ایک استعارہ تھا کہ اگر ریاست کا کوئی فرد بھوک سے مر گیا تو عمر ذمہ دار ہے, چاہے فرات کا ہو چاہے نیل کا, تو یہ ریاست ذمہ دار ہے. ویورز, ریاست ذمہ دار ہے. علامہ شام علیہ ظہیر صاحب کی آپ نے ڈسکشن سنی. ڈسکشن کا جسٹ یہی ہے کہ ریاست کو بھی ذمہ داری لینی ہے اور عوام میں بھی شعور آنا چاہیے. یہ عالم کو, مفتی کو, ممبر رسول پہ بیٹھے مولوی کو تو مسٹر پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو یہ اقتدار میں لاتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی, ان کا پرسنل کنڈکٹ کتنا تگڑا ہے, یہ بات بڑی ویلڈ ہے. اور سب سے بڑھ کر جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں اور مغرب کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ بھی ہمیں سوچنا ہے. کیونکہ ملک ہم نے کلمے کے نام پہ لیا اور کام کچھ اور ہو گیا, اور بہت ہی زبردست الٹا کام ہوا. یعنی اگر اسلام تھیسز ہے تو جو وہ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں وہ اینٹی تھیسز ہے. یہ اتنا دونوں فرق ہے, یعنی اس کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ کوئی تھوڑی بہت 19-20 کا فرق ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم.